السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں علمی و تحقیقی مضمون کیسے لکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بہت سے لوگوں کے مضامین چھپتے ہیں، اسی طرح مختلف میگزین میں، مختلف ماہنامے میں الگ الگ مقالے اور مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ اس طرح کا مضمون آپ کیسے لکھیں؟ آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں بھی اس طرح لکھنا چاہیے، لیکن آپ کو صحیح رہنمائی نہیں مل پا رہی ہوگی، تو یہ چینل ہے آپ کے لیے۔ آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لکھیں، اور اس کی مکمل رہنمائی میں رہ کر آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق لکھ کر آپ اپنی تحریر کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ کسی اخبار میں، کسی ماہ نامے میں شائع ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آپ کو لے کر اس کے طریقے کی طرف۔ علمی و تحقیقی مضمون کیسے لکھیں؟ ان دنوں نئے پرانے قلمکاروں کی تحریروں سے اخبارات و رسائل بھرے پڑے ہیں۔ مختلف قسم کی تحریریں بڑی تیزی سے منظر عام پر آ رہی ہیں، جن میں بکثرت ایسی تحریریں بھی سامنے آتی ہے جو فکری مواد پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ علمی و تحقیقی بھی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی تحریریں تیار کرنے کا طریقہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل ہم علمی و تحقیقی مضمون کے تعارف کو جان لیتے ہیں، تاکہ تعارف کو سمجھ لینے کے بعد طریقہ آسانی سے سیکھ سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے اس کی لنک کو شیئر کریں، تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکے اور آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سے قبل آپ کے سامنے فکری مضمون کا طریقہ پیش کیا گیا تھا، اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک مکمل کورس ہے جس کے اسباق یکے بعد دیگرے اس چینل پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ اسی سبق کی اگلی کڑی علمی و تحقیقی مضمون تھی، لہذا اسے اب پیش کیا جا رہا ہے۔ علمی و تحقیقی مضمون کا تعارف: ایسے مضامین جن میں کسی موضوع پر عالمانہ و حکیمانہ خیالات پیش کیے جاتے ہیں، یہ مضامین وسیع مطالعے اور غور و فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سے قاری کے علوم میں بیش بہا اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں بعض مضامین مذہبی ہوتے ہیں جنہیں قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ مضامین سائنسی موضوعات کا احاطہ کر کے ان کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ کبھی ان مضامین میں کسی ملک، سماج یا معاشرے کے عناصر کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور کبھی ان مضامین میں ادبی اسلوب میں ادب کی کسی صنف پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اہمیت و افادیت: یاد رہے، علمی و تحقیقی مضامین ہی زیادہ مشہور و معروف اور رائج ہے۔ یہ مختلف اخبار و رسائل کی زینت بنتے رہتے ہیں اور بکثرت لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ لمبی تحریروں اور ضخیم کتابوں کے خلاصے کے ساتھ ساتھ زندگی کے تجربات و مشاہدات اور موجودہ دور کے مؤثر افہام و تفہیم کے حامل ہوتے ہیں، اسی لیے ایسی تحریروں میں چند خوبیاں لگ جائیں تو تحریر میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور زیادہ خوبی والی تحریر نمایاں اور ممتاز شمار کی جائے گی۔ خوبیاں: ایک اچھے مضمون میں 3 خوبیاں نمایاں ہوتی ہے: اس کی زبان اور انداز میں سادگی، الفاظ اور موضوع کی خوبصورتی۔ ان دونوں خوبیوں کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کی بات صحت کے ساتھ پڑھنے والے تک پہنچنی چاہیے۔ انتخاب موضوع: اولاً حالات کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کمی کوتاہی اور ضرورت کی چیزوں کو محسوس کریں، اسے اچھی طرح پرکھ لیں کہ کن چیزوں پر تحقیق کی ضرورت ہے، کس طریقے کی چیزیں اس وقت پیش کرنا اہم ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے موضوع کا انتخاب کریں۔ لکھنے کا آغاز کیسے کریں؟ انتخاب موضوع کے بعد اس موضوع پر فکری مواد تیار کریں، ان دونوں اسباق کی روشنی میں جو کہ تخیل اور آپ مضمون کیسے لکھیں کے نام سے گزر چکا ہے، جو اس چینل پر اس سے پہلا سبق ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کو باریکی سے سوچیں، ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لیں، اور کسی بھی چیز کی تہ تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ جب کچھ خاکہ ذہن میں تیار ہو جائے، کچھ مواد ذہن نشیں ہو جائے، تو اس کو رف کاپی میں اپنے ہی الفاظ میں، اپنے انداز میں لکھ لیں۔
اب حالات کا جائزہ لینے کے بعد جس چیز پر تحقیقی مواد کی ضرورت ہے اس سے متعلق قرآن مجید کی آیتوں، احادیث مبارکہ اور کتب تفسیر کا جائزہ لیں، اس بارے میں موجود مواد سے وہاں سے فائدہ اٹھائیں اور ٹھوس مستند کتابوں کا اچھے سے مطالعہ کریں اور اہم باتوں کو یا مطالعے کے خلاصے کو رف کاپی میں لکھتے جائیں یا کتاب میں ہی پنسل سے نشان لگا دیں تاکہ وہ نمایاں رہ سکے اور مضمون تیار کرنے میں آسانی ہو۔ تقسیم موضوع در عناصر۔ تقسیم موضوع در عناصر، اب جو باتیں آپ نے مطالعے، مشاہدے اور فکر و سوچ سے حاصل کی ہیں ان کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر پہلو کو الگ الگ کر لیں تاکہ باتیں ذیلی عناوین کے تحت جدا جدا پیش کی جا سکیں۔ تمہید و مواد اور پیغام۔ اب مضمون کو ان 3 حصوں میں تقسیم کر دے جس میں سے تمہید اس موضوع کی تعریف یا تعارف ہوگی، اس کے بعد مواد میں پیش کردہ باتیں ترتیب وار اس موضوع سے متعلق اہم وضاحت اور ضروری باتیں ہوں گی، پیغام میں تجزیہ، تبصرہ اور لائحہ عمل، ساتھ ہی اہم پیغام پیش کرنا ہے تاکہ تمام باتیں بے غبار ہو کر سامنے آ جائیں۔ عیوب و نقائص اور رموز و اوقاف۔ مضمون کی تیاری کے بعد اصول و ضوابط کی روشنی میں اسے اچھی طرح پرکھ لیں، خوب اچھی طرح اس کا جائزہ لے لیں، کہیں کوئی بات غلط اور من گھڑت تو نہیں ہے، کوئی بات مشکوک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ربط و تسلسل، صحت املا، الفاظ کا جوڑ توڑ اور پیراگراف کے جوڑ کو دیکھ لیں، کہیں کوئی کمی معلوم ہو یا تذکیر و تانیث اور قواعد اردو کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو تو وہاں تصحیح و حذف اور ترمیم سے کام لیں۔ اس طرح جب تنقیدی طور پر مضمون کا جائزہ مکمل ہو جائے تو اب رموز و اوقاف یعنی علامت وقف کو دیکھ لیں، جہاں علامتیں درست نہ لگی ہوئی ہوں انہیں درست کر لیں۔ جب آپ کو مکمل طور پر اطمینان ہو جائے تو اب آپ اسے ایک صاف کاغذ میں نقل کر لیں۔ آپ حکائی و فکری مضامین کے اصول و ضوابط اور تیاری کے طریقہ کار سے متعلق پچھلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں، بعینی ہی یہاں پر بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح رموز اوقاف کی رعایت، عیوب و نقائص کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد مزید اہم چیزوں، چند خصوصیات اور کچھ تحقیقی مواد کا اضافہ کرنا ہے جس سے ہمارا فکری مضمون علمی و تحقیقی بھی بن جائے گا۔ علمی و تحقیقی مضامین کے اوصاف ایک نظر میں: پرسکون ماحول، عمدہ اور مضبوط تخیل، مواد کا انتخاب، ترتیب، فطری انداز، عمدہ اسلوب بیان، الفاظ کی صحت املا، تمہید، مواد، اختتام، حالات سے تحریر کی مطابقت، عیوب سے پاکی، رہنما اصول، رموز اوقاف کی رعایت، قرآن و حدیث کی باتیں، متقدمین و متاخرین کی مستند باتیں، بہترین اور مؤثر لائحہ عمل، اہم تجربات و مشاہدات، لائق عمل پیغام، آسان عام فہم زبان و انداز کا استعمال، کسی کی بات پر تبصرہ، اہم اور دلچسپ واقعہ لانا، زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے بات کو پیش کرنا اور لوگوں کی دلچسپی کے لحاظ سے سمجھانا، قاری کے سامنے بات کو رکھنے کا انداز اچھوتا، مفید اور مؤثر ہونا چاہیے۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ تمام 25 باتیں جامع اور ممتاز علمی و تحقیقی مضمون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر مضمون باوزن اور ممتاز نہیں ہو سکے گا۔ علمی و تحقیقی مضمون تیار کرنے کا آسان طریقہ: سب سے پہلے موجودہ دور کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ اب اسی موضوع سے متعلق تحقیقی مواد اور ضروری معلومات کے لیے قرآن و حدیث کی باتوں، اہم تحریروں، مفید اور مستند کتابوں کے ساتھ ساتھ تجربات و مشاہدات کو جمع کرنا شروع کر دیں۔ بقدر ضرورت ابتدا سے لے کر انتہا تک مواد کے جمع ہو جانے کے بعد اب عناصر، مختلف قسم کی باتوں کو ترتیب دیں۔ اب مکمل جمع شدہ باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی تمہید، مواد، خلاصہ یا اختتام میں تقسیم کر دیں۔ گزشتہ سبق میں پیش کردہ طریقے کے مطابق اس میں بھی فکری مضمون کا ڈھانچہ تیار کریں جس میں تحریری شکل میں موضوع سے متعلق اپنی رائے، سوچ اور نقطۂ نظر کو واضح انداز میں بیان کرنا ہے اور مقصد کو صاف صاف کھول کر سامنے لانا ہے۔ مزید چند اہم اور خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے جو ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، منتشر باتوں کو ترتیب وار یکجا کر کے باہم مربوط کرنا ہے۔
بہترین اسلوب، عمدہ اور اچھوتا انداز میں اس طرح مواد پیش کیا جائے کہ قاری کو پڑھتے وقت سلاست، روانی، بہترین نظم و نسق، عمدہ ربط و ضبط محسوس ہو اور مزید پڑھنے کا شوق پروان چڑھے۔ اب تحریر تیار ہونے کے بعد معلومات کی تحقیقی جانچ پڑتال کر لیں، تعبیرات، اسلوب بیان، عیوب و نقائص، اصول و ضوابط کو پرکھ لیں، پھر نظر ثانی، نظر ثالث کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں عملی مشق کی طرف۔ کوئی ایک موضوع منتخب کر لیں، اب اس کے لیے رف کاپی میں مواد تلاش کر کے جمع کرتے جائیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں، تفسیر کی کتابوں اور احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں۔ اس کے بعد اکابر کی مستند کتابوں، ان کے تجربات و مشاہدات اور اہم کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، ان سے مواد تلاش کریں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو موضوع سے ملتی جلتی باتیں ملے انہیں رف کاپی میں جمع کرتے جائیں۔ اب موجودہ دور کے ماہرین کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اس زمانے کے لوگ اس سے کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس طرح اس بارے میں سوچتے ہیں، ان سب چیزوں کا اچھی طرح جائزہ لے لیں اور انہیں تحریری شکل میں عمدہ انداز میں پیش کریں۔ جب آپ کی تلاش و جستجو ختم ہو جائے اور آپ کو ایسا معلوم ہو کہ جس چیز پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس سے متعلق ضروری مواد اکٹھے ہو چکے ہیں، تو اب آپ رف کاپی میں فطری ترتیب یعنی ہر چیز کے وقوع کے اعتبار سے تمام باتوں پر نمبر لگائیے۔ اب آپ ان باتوں کو الگ الگ عناصر کے تحت 3 حصوں یعنی تمہید، مواد، خلاصہ یا پیغام میں تقسیم کر کے اس طرح پیش کریں کہ مکمل اصول و ضوابط کی رعایت ہو سکے اور تمام قسم کے عیوب و نقائص سے پاک معلوم ہو۔ اب اپنی تحریر کے تمام اونچ نیچ کو پرکھ کر ہر طرح کی غلطیوں پر تنقیدی نظر 2 یا 3 مرتبہ ڈال لینے کے بعد جب اطمینان ہو جائے تو اب کچھ وقت کے لیے اسے یوں ہی چھوڑ دیں اور کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں۔ پھر مشغولیت بدلنے اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد دوبارہ اپنے مضمون کو پڑھیں۔ اب بھی کوئی خامی معلوم ہو تو اسے دور کر لیں اور کسی ماہر مضمون نگار کی خدمت میں اپنی اس تحریر کو پیش کریں، پھر ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس طریقے سے کئی مرتبہ تحریر تیار کرنے کے بعد آپ علمی و تحقیقی مضمون آسانی سے تیار کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس پر مشق کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح آپ اپنی تحریر تیار کر کے لکھنے کی کوشش کریں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور مزید تحریری میدان میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہے گی اور یوں آپ کی علمی تشنگی بجھتی جائے گی۔